راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه۔ حضرات محترم، آپ کے یہاں پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارا جو یہ آج کا پروگرام ہو رہا ہے وہ کس مناسبت سے ہے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ ایک پیغام میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو بات کہی جائے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جس علاقے اور جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ اپنے علاقے اور محلے پر غور کریں گے اور جب آپ اپنی بستی پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو آپ کے محلے میں، آپ کو آپ کے علاقے کے اندر دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو طرح کے انسان نظر آئیں گے۔ آپ کو ایک ایسا آدمی نظر آئے گا جس کے پاس اللہ رب العزت نے، اور جس آدمی کو اللہ رب العزت نے بے پناہ دولت کا مالک بنایا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ زندگی گزارنے کے لیے اس آدمی کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، زندگی گزر رہی ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر ایک دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو الگ کر رکھا ہے۔ ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، ساری دولتیں اس کے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر ایک دولت اس کے گھر کے اندر نہیں ہے، ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ آدمی سماج کے اندر اپنے آپ کو مکمل خیال نہیں کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مکمل نہیں ہوں، میں ناقص ہوں، میں اپاہج ہوں، جبکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، مگر ایک دولت کے نہ ہونے کی بنا پر وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھ رہا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو ناقص سمجھ رہا ہے۔ اور جب آپ معاشرے پر نظر دوڑائیں گے، سماج پر غور کریں گے تو آپ کو ایک ایسا انسان نظر آئے گا، ایک ایسا انسان نظر آئے گا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، زمین جائیداد نہیں ہے، مکان دکان نہیں ہے، کھیت کھلیان نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تھوڑی بہت چیزیں ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بمشکل گزر رہی ہے، بہت کچھ اس کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایک دولت سے نوازا ہے، اس کے گھر میں وہ دولت موجود ہے جو اس مالدار کے گھر میں موجود نہیں ہے، وہ چیز اس غریب کے گھر میں موجود ہے جو اس مالدار کے گھر میں نہیں تھی۔ اس بنا پر وہ آدمی، وہ غریب انسان اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں، میں پور ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہے، دولتیں موجود نہیں ہے، مگر ایک دولت کے ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مکمل خیال کر رہا ہے۔ اور ایک مالدار انسان جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہے مگر ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ سماج کے اندر اپنے آپ کو مکمل خیال نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک وہ انسان جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہے، ساری دولتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، ایک دولت کے نہ ہونے کی بنا پر ایک آدمی اپنے آپ کو تنہا خیال کر رہا ہے، اور ایک وہ
کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دولت موجود ہے، ایک نعمت موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو مکمل خیال کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے گا تو آپ کا دل گواہ دے گا، آپ کا ضمیر بولے گا وہ دولت ایک اولاد کی دولت ہے، وہ نعمت ایک بیٹا کی نعمت ہے، وہ نعمت ایک بیٹی کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اولاد بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بیٹا بھی عظیم دولت ہے، ایک بیٹی بھی عظیم نعمت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، جب ہم نے اولاد کو سب سے عظیم دولت ہونے کو تسلیم کر لیا، جب ہم نے یہ سمجھا کہ اس دنیا کے اندر بیٹا ایک بہت بڑی دولت ہے، بیٹی ایک عظیم نعمت ہے، تو سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کے مستقبل کو، اس کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے ہم کہاں تک اس پر محنت کر رہے ہیں، ہم اس کے سلسلے میں اس کے پڑھانے اور لکھانے کے لیے ہم کہاں تک اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا معاشرے کا ایک اچھا بیٹا ہو، ہماری بیٹی ایک بہترین بیٹی ہو، ہم اس پر کہاں تک روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم اس کے تعلیم کے سلسلے میں کہاں تک محنت کر رہے ہیں، کہاں تک تگو میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا پورا کا پورا محلہ، ہمارا سماج، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ ایک اولاد کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، بیٹا کو اچھا بنانے کے سلسلے میں، بیٹی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جاہل ہے، ہمارا گھر جاہل ہے، ہمارا معاشرہ جاہل ہے، ہمارا خاندان جاہل ہے۔ اور آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آج بچوں کے بگڑنے میں، بچوں کے برباد ہونے میں، بچوں کے بے حس اور بے ضمیر ہونے میں اور بچوں کو بےہودہ ہونے میں آج اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور اگر کسی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور بچوں کو خراب کرنے میں اگر کسی نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے تو وہ ایک ماں کا ہے، وہ ایک بہن کا ہے، وہ ایک بیٹی کا ہے، وہ ایک بیوی کا ہے۔ کیوں کہ آج ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، ماں کی زندگی میں حدیث نہیں ہے، ماں کی زندگی میں رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سماج کو، علاقے کو، معاشرے کو، گھر کو جہاں سے بچہ نکل کے آ رہا ہے، جس گود اور جس چھاتی سے بچہ 2 سال 2.5 سال دودھ پیتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر بڑا ہو کر کے معاشرے میں قدم رکھتا ہے، خدا کی قسم بھلا بتائیے جب وہی گود سونی ہو تو علاقے کو اچھا بچہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ معاشرے کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ سماج کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو درست کیا جائے، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے، ماں کو اپنے گود کو بھرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے بھرنے کی ضرورت ہے، حدیث سے بھرنے کی ضرورت ہے، رسول کی تعلیمات سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، ہم لوگوں نے اکثر اس بات کا ذکر ہوتا ہے چائے کی دکانوں پر، مکانوں میں، بازاروں میں کہ فلاں کا بیٹا برباد ہو گیا، فلاں کا پوتا خراب ہو گیا۔ میاں فلاں کا پوتا اور بیٹا برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تب جا کے اس کا بیٹا اور پوتا برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ غلطی فلاں کی نہیں ہے بلکہ غلطی وہاں ہو رہی ہے جہاں سے بچہ نکل کے آ رہا ہے، جس گود اور جس چھاتی سے بچہ دودھ پی کر کے پلتا اور بڑھتا ہے، جس گود میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہی گود سوئی ہے، وہی گود گزر چکی ہے۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا سماج بہتر ہوگا، تب جا کر کے ہمارا گھر اچھا ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کو کیا کام ہے؟ جو باپ بن گئے وہ تو بن گئے، جو ماں بن گئی وہ تو بن گئی، اب کرنا کیا ہے؟ تو بڑی تیزی کے ساتھ ایک پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں آپ کو کام بتا رہا ہوں
کام کرنا ہے تو ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. جو باپ بن گئے وہ تو بن گئے, جو ماں بن گئی وہ تو بن گئی, مگر اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, یہ جو ہماری بچیاں ہیں, خدا ان بچیوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, ان بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کو مدرسہ سے جوڑیے, ان بچیوں کو مدرسے سے جوڑیے, مکتب سے جوڑیے. یاد رکھیے سماج کے لوگوں, معاشرے کے لوگوں, جس علاقے کے اندر مدرسہ چلتا ہے, جس معاشرے میں مکتب کا نظام چلتا ہے, جس سماج کے اندر مدرسہ قائم ہوتا ہے, وہ علاقہ روشن ہوا کرتا ہے, وہ محلہ روشنی اپنے آپ کو بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے, اور وہاں کے ماں باپ ایمانی نور سے منور ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مدرسے جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. اس دولت کی قدر کیجئے, اس نعمت کو سمجھیے اور اپنے بچے کو مدرسے سے جوڑیے. یہ دارالعلوم صدیقیہ, یہ جو مدرسہ آپ کے یہاں قائم ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدرسہ کون سی تعلیم ہمارے بیٹے اور بیٹی کو دینے کا کام کر سکتا ہے, اس مدرسے سے کتنا بڑا سبق پڑھایا جا سکتا ہے. نہیں سماج کے لوگوں, یہ مدرسہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس مکتب کو کم نہ سمجھیے, مدرسے کو کم نہ سمجھیے, اس عظیم دولت کو پہچانیے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو مدرسہ سے جوڑیے, مکتب سے جوڑیے. اور مکتب اور مدرسے سے جوڑنے کے بعد اپنے آپ کو اور اپنی ذہن کے اندر اس بات کو کبھی بھی نہ لائیں اور ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اس مدرسے سے کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس مدرسے کا کام کتنا بڑا ہے اور یہ مدرسہ کام کتنا بڑا ادا کر رہا ہے. سماج کے لوگوں, معاشرے کے لوگوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام باپ اور ماں کو مجرم کی شکل میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے یہ سوال کرے گا کہ بتا, تو نے اپنے بیٹے کو میری کتاب پڑھانے کے لائق کیوں نہ بنایا. یاد رکھیے, ایک ہے عالم بننا, ایک ہے مفتی بننا, ایک ہے قاضی بننا, ایک ہے حافظ بننا. یہ سب جتنے ہیں یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ پتا ہے فرض کفایہ کے بارے میں کہ اگر اس پرسوریا بستی کے اندر ایک بھی مفتی بن گئے, ایک بھی قاضی بن گئے, ایک بھی حافظ تیار ہو گیا تو پورے علاقے کے مسائل حل ہو جائیں گے, پورے معاشرے سے سر کا بوجھ اتر جائے گا. مگر ایک یہ ہے کہ سماج کا ہر بیٹا, معاشرے کا ہر بیٹا, سماج کی ہر بیٹی کم سے کم اس لائق ضرور ہو جائے کہ اسے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے, اسے دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا آ جائے. یہ تمام بچوں پر اور یہ تمام باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بیٹا قرآن دیکھ کر پڑھنے کے لائق ہو جائے. اگر کسی باپ نے, اگر کسی ماں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس لائق بھی نہ بنا سکا کہ اس کا بیٹا دیکھ کر قرآن پڑھنے والا ہو جائے, تو اللہ رب العزت ایسے باپ اور ماں کو اپنے سامنے مجرم کی شکل میں کھڑا کر کے اس سے یہ سوال کرے گا, اور یہ ناظرہ قرآن کریم, یہ دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھانا, یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ یہی مدرسہ ہے, یہی دارالعلوم صدیقیہ ہے. اسی مدرسے کے اندر آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, آپ کے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. اس لیے اس مدرسے کو کم نہ سمجھیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ مدرسہ جس کا ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, یہ مدرسہ تو میرا نہیں ہے, میرا کیا اس سے لینے دینا. یاد رکھیے سماج کے لوگوں, معاشرے کے لوگوں, مدرسہ کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے, مدرسہ سب کا ہوتا ہے. یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے, یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے, یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے اور رسول اللہ کے گھر میں کالے اور گورے کا جھگڑا نہیں چلتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने काले और गोरे के झगड़े को खत्म कर दिया है। इसलिए ये मत सोचें कि ये मदरसा मेरा नहीं है, ये मदरसा जिनका है वो जाने, नहीं, ये मदरसा हम सबका है, पूरे मुआशरे के लोगों का है, पूरे इलाके के लोगों का है। हम सबको मिलकर इस मदरसे को चलाना है। और याद रखिए, मदरसे का सपोर्ट सिर्फ पैसों से नहीं होता है, रुपयों से नहीं होता है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है मत दीजिए, मगर आप ज़हन दीजिए, मशवरा दीजिए, फिक्र दीजिए, बेहतरीन फैसला दीजिए। मदरसे का सपोर्ट सिर्फ पैसों से नहीं होता है, बल्कि अगर आप मदरसे के हक में बेहतरीन मशवरा देते हैं, ये इसकी भी जरूरत है, बेहतरीन सोच देते हैं, इसकी भी जरूरत है। इन सब चीजों के साथ अपने आप को कदम से कदम मिला करके ये दारुल उलूम सिद्दीकिया की अजमत को समझना है, और इस मदरसे की अजमत को समझना है, और इस मदरसे की अहमियत को समझना है। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, आइए बड़ी तेजी के साथ, आप ये समझते हैं कि दारुल उलूम सिद्दीकिया के पास न तो कोई बेहतरीन कमरे हैं, न बिल्डिंगें मौजूद हैं, न ज्यादा जमीन पड़ी हुई है। इस छोटे से मदरसे से हमारा बच्चा कितना बड़ा काम कर सकता है, हमारा बच्चा कितना बड़ा पर बन सकता है, मेरे बच्चे को कौन सा सबक पढ़ाया जा सकता है, मैं बताता हूँ आपको। दारुल उलूम सिद्दीकिया की टूटी जिगाई पर बैठ करके असातिज़े किराम आपके बच्चे को कितनी बड़ी तालीम देने का काम करते हैं। याद रखिए समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, इस छोटे से इदारे के अंदर आपके बेटे और बेटी को यहाँ के असातिज़े किराम वो तालीम देते हैं, वो सबक पढ़ाते हैं। जो तालीम देना किसी बड़े इदारे का काम नहीं है, किसी कॉलेज का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कौन सा सबक पढ़ाया जाता है इस इदारे के अंदर और कितनी बड़ी तालीम दी जाती है। एक गुनाह है, उस गुनाह की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे के अंदर वो गुनाह परवान चल रहा है, उस गुनाह को रोकने की जरूरत है, उस गुनाह को बंद करने की जरूरत है। और वो गुनाह ये है कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, अगर किसी के यहाँ किसी के चाचा और दादा का इंतकाल हो जाता है, तो उस रूह कब्ज मैयत को एक एक और दो दो दिन तक रोक करके रखा जाता है। अगर मोहल्ले के इमाम साहब और मदरसे के मौलाना साहब खड़े होकर के कहते हैं, मेरे भाई तुम रूह कब्ज मैयत को क्यों रोक करके रखते हो, तो घर से जवाब आता है, फला बेटा मुंबई में है, फला दिल्ली से आ रहा है, फला पंजाब से आ रहा है। जब वो आ जाएगा तब उसके कफन दफन पर अमल किया जाएगा, तब उसको दफन किया जाएगा। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस याद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, अगर तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो रूह कब्ज मैयत को रोक करके न रखो, जल्दी करो, जल्दी करो, उसके कफन दफन में देर न करो, देर न करो। मगर हम किसके इंतजार में रोक करके रखे हैं? वो बेटा जो लूम में काम करता है, वो बेटा जो जरी का काम करता है, वो बेटा जो फैक्ट्री में काम करता है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, आपने कभी उस आने वाले बेटे से सना भी सुनी, कभी दरूद भी सुना, कभी जनाजे की नमाज का तरीका भी सुना? याद रखिए समाज के लोगों, अगर आपके आने वाले बेटे को सना याद है, दरूद याद है, जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है, तो मैं फतवा देता हूं, आप एक दिन नहीं 2 दिन तक
तक रोक करके रखिए। कसम खुदा की, जब वो बेटा आएगा और खुद से अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। मगर किसी जाहिल, किसी लूम में काम करने वाले, किसी जरी के काम करने वाले, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले बेटे और पोते के इंतजार में जनाजे को रोक करके मत रखिए और उसको तकलीफ मत दीजिए। ये सना की तालीम, ये सना की तालीम, ये दरूद की तालीम, ये जनाजे की नमाज का तरीका, ये अत्तहियात, ये नमाज का तरीका, ये कहाँ दिया जाता है, ये कहाँ बताया जाता है? जी हाँ, यही दारुल उलूम सिद्दीकिया है। यहीं पर आपके बच्चे को बिठा करके सना याद कराया जाता है। इसी दारुल उलूम सिद्दीकिया के अंदर आपके बेटे को दरूद याद कराया जाता है। इसी छोटे से मदरसे के अंदर आपके बेटे को नमाज का तरीका बताया जाता है। मस्जिद बगल में है, आप जानते हैं, मस्जिद की अहमियत को जानते हैं, आप सबको पता है, मालूम भी आपको है। लेकिन याद रखिए समाज के लोगों, जब तक ये मदरसा अपना चिराग नहीं जलाएगा उस वक्त तक ये मस्जिद रोशन नहीं हो सकता है। इस मस्जिद के अंदर रोशनी उसी वक्त है जब ये मदरसा अपना चिराग जलाने का काम करेगा। आपका बेटा अगर मदरसे से बाहर से मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, उसको नहीं पता चलेगा कि सजदा का क्या तरीका है, रुकू में कैसे जाना है, अत्तहियात किसे कहते हैं, कायदा ऊला और कायदा अखीरा किसे कहा जाता है। जब आप यहाँ आएंगे तब आपको वहां पता चलेगा कि नमाज का तरीका क्या है। बगैर यहाँ आए वहां पहुंचेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए हिम्मत के साथ, अहद के करिए, मेहनत के साथ, लगन के साथ एकजुट होकर के ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह दारुल उलूम सिद्दीकिया को हम इतना आगे ले चलेंगे और इस कदर इस पर मेहनत करेंगे कि आज ये हमारे सामने 5 बच्चों की शक्ल में हाफिज कुरान तैयार हमारे पास बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि अगले साल 12 बच्चे हाफिज कुरान तैयार करके हम देंगे इंशाअल्लाह। बस मेहनत करने की जरूरत है और माँ को फिक्र करने की जरूरत है, बाप को फिक्र करने की जरूरत है। बाप भी कम नहीं है, बाप को भी कुछ पता नहीं है, बाप भी नहीं जानते हैं। याद रखिए समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, आप अगर अपने बेटे और बेटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा मुआशरे का अच्छा बेटा बने, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी एक बेहतर बेटी बने, तो बाप को ये फिक्र करने की जरूरत है और बाप को इस पर गौर करना होगा कि मैं अपने बेटे और बेटियों के पेट में जो दाना और जो लुकमा डाल रहा हूं वो हलाल है या हराम है। आज बाप को पता नहीं है, बाप को कुछ भी खबर नहीं है। बस बाप तो ये समझते हैं कि मेरे बेटे और बेटियों का पेट नहीं बल्कि बोरिया है, बोरिया। बस बोरिये को भरते चले जाओ, झोले को भरते चले जाओ, बस मेरा काम है भर देना, अब चाहे उसमें माल जैसा भी हो। याद रखिए समाज के बापों, मुआशरे के बापों, अगर आप अपने बेटे और बेटियों के पेट में हराम का लुकमा और हराम का दाना डालेंगे तो आपका बेटा कभी भी अच्छा बेटा नहीं बन सकता है, आपकी बेटी कभी भी अच्छी बेटी नहीं बन सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा एक अच्छा बेटा बने तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत है कि मैं अपने बेटे और बेटियों के पेट में जो दाना और जो लुकमा डाल रहा हूं वो हलाल है या हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ सहाबा की जमातो, याद रखो, याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथरा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक हिस्सा है, अगर वो बिगड़ जाए तो
تو سب بگڑ جائے، اگر وہ سنور جائے تو سب سنور جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا حصہ ہے، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا لوتھڑا ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سب سنور جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، ہاں وہ دل ہے کہ جب دل بگڑتا ہے سب بگڑ جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے سب سنور جاتا ہے۔ ارے میاں، جب دل بگڑتا ہے تو انسان کی آنکھیں بگڑتی ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا ذہن بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا ہاتھ بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا پاؤں بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی جوا کے اڈے پہ جاتا ہے۔ ارے جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی فرعون بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی قارون اور حامان بنتا ہے، مگر جب دل سنورتا ہے تو آدمی متقی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی پرہیزگار بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی تہجد گزار بنتا ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں کوئی یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، دل کے بگڑنے سے سب بگڑ جاتا ہے، دل کے سنورنے سے سب سنور جاتا ہے، تو پھر دل بگڑتا کیسے ہے اور دل سنورتا کیسے ہے؟ تب آقا کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے کہ جب آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے، حلال کھاتا ہے دل سنور جاتا ہے۔ تو باپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مدرسے کی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھیے اور اس کو پہچانیے۔ اور آخر میں ایک پیغام باپ کے حوالے دے کر کے، بس کم وقت ہے میرے پاس، ایک بات سن لیجیے اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وہ پیغام صرف اور صرف باپ کے حوالے، اور باپ کے نام یہ ہے کہ باپو، جس بھی حالت میں ہو، صورت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو جاہل مت رکھیے۔ مفتیان کرام کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا کسی بیماری سے مر جائے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہو اور وہ بیماری سے مر جائے، تو اس کا مرنا بہتر ہے یہ کہ اس کو جاہل نہ رکھا جائے۔ اگر آپ کا بیٹا بیماری سے مر جاتا ہے کوئی بات نہیں، مگر آپ اپنے بیٹے کو جاہل رکھتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے باپو، حالات جیسے بھی ہوں، 4 روٹیوں کی جگہ 2 روٹیاں استعمال کیجیے، 5 بوٹیوں کی جگہ 2 بوٹیاں استعمال کیجیے، اور 2 روٹی کا پیسہ بینک میں جمع کر کے رکھیے۔ 4 بوٹیاں استعمال مت کیجیے، 2 بوٹیوں کا استعمال کر کے باقی کا پیسہ بینک میں جمع کر کے رکھیے۔ اور جس دن آپ کا غریب پڑھنے والا تیز بچہ، آپ کا بیٹا ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو یہ فریاد سنانے لگ جائے کہ اے میرے بابا، میری تو تمنا تھی کہ میں ہائی فائی ایجوکیشن حاصل کرتا، مگر اے میرے بابا، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے مجھے جتنا پڑھایا لکھایا یہی بہت کچھ ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن آپ کا وہ بیٹا آنکھوں میں آنسو لے کر کے آپ کو یہ فریاد سنانے لگ جائے، اس وقت آپ کو باپ ہونے کے ناطے آپ کو اپنے بیٹے کو یہ سبق اور یہ پیغام دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بیٹا گھبراؤ مت، ہم نے تمہاری پیدائش کے بعد 5 روٹیاں استعمال نہیں کی ہے،
2 روٹیاں ہم نے کھائی ہے, 2 روٹیوں کا پیسہ ہم نے جمع کر کے رکھ دیا ہے, ہم 4 بوٹی نہیں کھائے, 2 بوٹیاں استعمال کر کے 2 بوٹیوں کا پیسہ ہم نے بینک میں رکھ دیا ہے, یہ لے میرا اکاؤنٹ نمبر اور چلے جا, IAS بن کر کے آ, IPS بن کر کے آ, ڈاکٹر بن کر کے آ, انجینئر بن کر کے آ. اس دن آپ کا بچہ گھر سے نکلے گا اور جب آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کر کے آئے گا, IAS بن کر کے آئے گا, IPS بن کر کے آئے گا, انجینئر بن کے آئے گا, اس وقت پورے محلے کا محل اور پورے محلے کی حویلی آپ کے گھر کے سامنے نکل کر کے باہر کھڑا ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں غریب کا بیٹا ڈاکٹر بن کے آ گیا ہے, فلاں غریب کا بیٹا انجینئر بن کے آ گیا ہے, فلاں غریب کا بیٹا IPS بن کے آ گیا ہے, فلاں غریب کا بیٹا مولانا اور مفتی بن کے آ گیا ہے. اور اس وقت آپ کا وہ غریب بیٹا آپ کے قدموں کو چومتا ہوا یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اشتار اور ڈگری سب کے لیے ہے مگر میرا باپ میرے لیے سب کچھ. تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ, اور اس دارالعلوم صدیقیہ کو مضبوط کیجئے, اس کی اہمیت کو سمجھیے, اس کی عظمت کو سمجھیے اور ہمت کے ساتھ, لگن کے ساتھ انشاءاللہ آپ جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں, جہاں اس مدرسے کو جس چیز کی ضرورت پڑے آپ تیار رہیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.